العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ ناصر مدنی صاحب اپنی طبیعت کے حوالے سے کہہ لیجئے یا یوں کہہ لیجئے کہ ان کے اندر جو علمی کوئی ہم جیسے طالب علم کی طرح خامی ہے کہ وہ باقاعدہ پڑھے ہوئے نہیں ہے یا علوم و فنون پر دسترس نہیں ہے، وہ اپنی اس خامی کو دور کرنے کے لیے کچھ ایسا انداز اور اسلوب اپناتے ہیں کہ پبلک میں ان کا مال بکتا ہے، ان کی شہرت بھی ہو جاتی ہے، لیکن دیکھنا یہ چاہیے کہ جس سٹیج سے ان کی نسبت ہے اس کا بھی کوئی معیار اور اس کی بھی کچھ قدریں ہیں۔ یہ پبلک کو خوش کر لینا، پبلک کی رضا کے لیے کوئی ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر لینا، یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے جہاں علمی پہلو سے نقصان ہوتا۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے بخاری شریف اور مسلم شریف صحیحین کے متعلق بڑے ہی نامناسب الفاظ استعمال کیے ہیں، اور ایسے الفاظ کی توقع کم از کم کسی اہل حدیث شخص عالم یا اس پلیٹ فارم سے نہیں رکھی جا سکتی۔ منکرین حدیث ہوں، ملد ہوں، منحرف قسم کے لوگ ہوں، متجددین ہوں، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، صحیحین کا مذاق اڑاتے ہیں، حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کسی اسلوب سے بھی ہمیں اس بات سے گریز کرنا چاہیے اور صحیحین کا جو مقام اور احترام ہے اس کو بلند کرنا چاہیے، عام کرنا چاہیے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو لکھا ہے کہ جو شخص صحیحین کے احترام کو ٹھیس پہنچاتا ہے، توہین اور استہزاء کا انداز اپناتا ہے، وہ تو سبیل المومنین سے منحرف ہے۔ تو حال ہی میں انہوں نے مزید ایک شگوفہ چھوڑا ہے۔ مدارس جو ہمارے دینی مدارس ہیں، جو علم و عمل کی نرسریاں ہیں، ان کا بڑا ہی بھونڈے انداز میں مذاق اڑایا ہے، تحقیر کی ہے، استہزاء کیا ہے، ان فیکٹریوں سے تشبیہ دی ہے۔ ٹھیک ہے، مولانا صاحب کی اگر کمزوری ہے، وہ یہاں نہیں پڑھ سکے، انہیں یہ سعادت نہیں مل سکی، تو انہیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہی وہ مدارس ہے جہاں سے بڑے بڑے محدثین، مفسرین، مجتہدین، علوم و فنون کے شاہسوار پیدا ہوئے ہیں۔ یہی وہ مدارس ہیں جو عوام تک خطباء پہنچاتے ہیں، مدرسین پہنچاتے ہیں، قراء پہنچاتے ہیں، مفتیان وہ پیدا ہوتے ہیں ان مدارس سے۔ اگر وہاں کے بچے بحیثیت بچہ یا دوست اپنے ماحول میں ہنسی مذاق کر لیتے ہیں تو یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ ان کے رد میں سٹیج پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، ان مدارس پر حرف تان کریں، ان دینی مدارس کے خلاف ہرزہ سرائی اور زبان درازی کریں۔ کیا آپ کے علاوہ اور کم لوگ ہیں جو دین دشمن ہیں، اسلام دشمن ہے، ان مدارس کے حوالہ سے دین پر حملہ آور ہوتے ہیں، متجددین ہیں؟ یہ کتنا شور اٹھتا ہے اگر خدا نخواستہ مدرسے میں کوئی غلط واقعہ ہو جائے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، لیکن جو مغربی ایجنٹ ہیں، یورپ اور یہود و نصارہ کے پالتو قسم کے لوگ ہیں، خواتین ہیں یا مرد ہیں، این جی اوز کے نام پر سارا آسمان پہ سر اٹھا لیتے ہیں، کتنا شور و غل ہوتا ہے۔ لیکن ذرا دوسری سوسائٹیوں میں بھی جا کر دیکھیے وہاں کیا کچھ ہے۔ ہم تقابل اس جواز کے لیے نہیں کر رہے، یہ کہتے ہیں کہ ہر سوسائٹی کا اپنا ماحول ہوتا ہے۔ وہ کلا حضرات میں جائیے وہ اپنے انداز میں مذاق کرتے ہیں، جج صاحبان میں جائیے وہ اپنے انداز میں ایک وقت گزارتے ہیں۔ پھر یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ایک عمر ہے، بچپن کی ہے، وہ اگر کوئی منسی مذاق کرتے تو آپ انہیں دعوت دیتے، یہ وہاں کیوں نہیں کرتے؟ میں آپ سے ہی پوچھ لیتا ہوں کہ آپ گھر میں اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے بہت ساری ایسی گفتگو کر لیتے ہوں گے جو آپ یقیناً پبلک میں آ کر نہیں کر سکتے۔ تو آپ کو کہیے آپ بیوی کے پاس تو یوں بیٹھتے ہیں، بیوی کے ساتھ تو یوں گفتگو کرتے ہیں، اور یہاں آپ پر مولانا بڑے سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ تو شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے کہ آپ اس کے حوالے سے بچوں کو اٹھا کر مدارس کو فیکٹریاں کہتے ہو۔ ٹھیک ہے، جس فیکٹری کی آپ ساخت پرداخت ہیں
وہاں جس قسم کے، میں نہیں آپ کے حوالے سے نہیں بات کرتا، لیکن جو سٹائل ہے معلوم ہوتا ہے، آپ جس فیکٹری میں ہیں وہاں بھنڈ تیار ہوتے ہیں، وہاں سوسائٹی کا وہ طبقہ تیار ہوتا ہے جن کو لوگ، سنجیدہ لوگ، کنجر کے لفظ سے تیار کرتے ہیں نا. تو اس فیکٹری میں جو مال تیار ہوتا ہے، آپ بھلے وہاں تیار نہیں ہوئیں گے، لیکن آپ نے جو سٹائل اختیار کر لیا نا سٹیج پر، وہ ان حضرات سے کم بھی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں کہ جناب انہیں کون سمجھائے کہ یہ حدیث کے قسم ہے، ضعیف ہے، صحیح ہے؟ تو آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا تو مسلک یہ ہے کہ ہمارا بچہ بچہ قرآن و حدیث کا عالم بن جائے. پہلے ذرا جائیے پیچھے دور میں، آپ تو آج کی پیداوار ہے نا، ہم لوگ تو ایک نئی نسل میں آ گئے ہیں جہاں علم کے ساتھ ہمارا عمل کے ساتھ واسطہ نہیں ہے. ورنہ ہمارا سٹیج ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے علماء حدیث بیان کرتے تھے، اس پر بحث کرتے تھے، مسائل بتاتے تھے، اور علماء سے بڑھ کر ہمارے عوام جان جاتے تھے کہ ہمارے اس مسئلے پر ہماری دلیل کیا ہے. یہ بھی جانتے تھے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ غلط ہے. عام آدمی کو، عام عالم کو، دوسرے طبقہ کے عام علماء سے بڑھ کر ہمارے عوام مناظر ہوتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا. اور آپ کہتے ہیں آپ ان کو پبلک نہ کریں. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ بچہ، پبلک کا ایک ایک فرد، اسے پتہ ہو کہ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے. حسن کس کو کہتے ہیں؟ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ ضعیف کسے کہتے ہیں؟ موضوع کسے کہتے ہیں؟ کیونکہ آج لوگ تو یہ حوالہ دیتے ہیں، جی یہ روایت آئی ہے، کس میں آئی ہے؟ جی موضوعات کبیر میں آئی ہے. بھئی ہمارے عوام کو پتہ ہونا چاہیے کہ موضوعات کبیر کا مطلب کیا ہے. کہ یہ جو صاحب بیٹھے مذاق اڑا رہے ہیں نا، یہ وہ موضوعات کبیر ہی پڑھ کر آتے ہیں، بلکہ یہ بھی ان کو توفیق نہیں. وہ جھوٹ کا پلندہ ہے. جتنی دنیا جہان کی جھوٹی روایات ہیں وہ ساری اس میں جمع کر دی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بچایا جائے کہ وہ موضوع اتنا بیان کریں، صحیح حدیث بیان کریں، حسن حدیث بیان کریں. ہمارا اہل حدیث کا تو ترہ امتیاز ہے کہ ہم حسن حدیث بیان کرتے ہیں، صحیح بیان کرتے ہیں. اگر ضعیف بھی کس جگہ آتی ہے تو وہ قرائن کے ساتھ یا کسی سمجھانے کے لیے یا اس کی کچھ مؤیدات ہوتی ہیں، شواہد ہوتے ہیں. تو پھر اگر جو ہمارا مسلک صحیح اور حسن حدیث پر مبنی ہے تو ہم کیوں نہ لوگوں کو سمجھائیں، اپنی پبلک کو کیوں نہ سمجھائیں. کہتے ہیں یہ ان بچوں کو کیا پتہ ہے صحیح کیا تھے. بھئی ان بچوں نے ماں کے پیٹ سے تو نہیں پڑھ کر آنا. تم 40-50 سال کے پیٹے میں ہو گئے ہو، اگر تمہیں پتہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ان بچوں کو بھی ہم جاہر رکھیں. یہ بچے جو میڈیکل کی اصطلاحات پڑھ کر آتے ہیں، جو سائنس کے سبجیکٹ پڑھ کر آتے ہیں، کیا اگر ہم کو بتائیں تو یہ یاد نہیں کریں گے؟ ان کو احساس نہیں ہوگا؟ یہ ہمارا قصور ہے. ہمارے سٹیج پر وہ لوگ آ گئے ہیں جو بالیاں اور ونگاں سناتے ہیں اور حدیث نہیں بیان کرتے، اور جو بیان کرتے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں. اصل بات وہی ہے کہ آپ کی اپنی کمزوری ہے کہ آپ کو ایک صحیح حدیث، ایک صحیح حسن حدیث، ایک متواتر حدیث، ایک قدسی حدیث، آپ اپنی تقریر کا مطالعہ کریں. آپ کی مثال تو ان پرویزیوں کی طرح یا منکرین حدیث کی طرح ہے، یا ان لوگوں کی طرح ہے جنہوں نے تفسیر لکھ دی ہے، پوری تفسیر میں 100 حدیث بھی نہیں لکھ پائے، 100 حدیث بھی لکھ رہے. اور ان لوگوں کی مثال ہے جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں، بدعتی لوگ جو 3 گھنٹے تقریر کرتے ہیں، بزرگوں نے فرمایا، بزرگوں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کہا، فلاں کی روایت یہ ہے، فلاں کی حکایت یہ ہے. ایک آیت اور ایک حدیث پڑھنے کی توفیق نہیں ہے. جو خطبے میں آیت پڑھ لی تو سبحان اللہ. اپنی کمزوری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دور نہ کریں، دوسروں کو بھی ایسا کمزور بنائیں. آپ کو چاہیے آپ اپنی کمزوری دور کریں، اور پبلک کو چاہیے کہ وہ آپ کی کمزوری کو پہچانیں. میں یہ تو نہیں اس پوزیشن میں کہوں کہ آپ کا بائیکاٹ کیا جائے. آپ نے جو اسلوب اپنایا ہے اس سے اہل مدارس اور طلباء، شیوخ الحدیث، ان کا جو مذاق اڑایا ہے اس کی سزا تو بہرحال ہونی چاہیے. یہی کہ آپ جیسے آدمی ہمارے سٹیج کے قابل نہیں ہے. بلکہ میں تو اپنے اکابرین سے درخواست کروں گا، اپنے جو منتظمین ہیں، کہ یہ جہاں کا مال ہے نا اس کو وہیں بیچ دیں. یہ ہمارے قابل نہیں ہے. یہ جہاں سے آئے ہیں وہیں سجتے ہیں، وہیں یہ چیزیں چلتی ہیں جیسی وہ چلا رہے ہیں. اپنے سٹیج کو پراگندہ مت کریں. لیکن میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ مسلک کے ساتھ مخلص ہیں، آپ اس منہج کو صحیح سمجھتے ہیں تو مذاق مت اڑائیں. اپنی کمزوری تک رہیے اور اس کی تلافی کی کوشش کیجیے. اگر نہیں ہو سکتی تو کم از کم ایسا اسلوب، ایسا سٹائل اور انداز بیان کریں، حکمت کے ساتھ، موعظت حسنہ کے ساتھ، کہ کسی کا
دین کے معاملے میں، احادیث کے مطالعے میں، معاملے میں، تفسیر کے معاملے اپنے آپ کو جس فن کے آپ نہیں ہیں آپ اس میں ٹانگ نہ اٹکائیں، لیکن جو یہ کام کر رہے ہیں ان کی تحسین کریں کہ یہ محدثین ہمارے محسن ہیں، یہ شیخ الحدیث حضرات ہمارے محسن ہیں، یہ علماء جو پبلک میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث غریب ہے، یہ حدیث موضوع ہے، وہ محسن ہیں، آپ ان کا شکریہ ادا کیجئے کہ وہ کتابوں کا علم ٹٹول کر آپ کے سامنے رکھتے ہیں پبلک کے، اور یہ اہل حدیث کا امتیاز ہے۔ آپ کہیں یہ چیز نہیں پائیں گے کہ آپ کو کہ ملے، یہ ملے گی تو صرف آپ کو ملے گی کہاں؟ اہل حدیث سٹیج پر ملے گی۔ تو اہل حدیث سٹیج کا یہ امتیاز ہے، آپ کا جو امتیاز ہے وہ ٹھیک ہے۔ پبلک تو آپ، میں کہتا ہوں ناصر مدنی صاحب یا آپ کے سٹائل کے جتنے لوگ ہیں نا سٹیج پر بیٹھے، مجھے تو افسوس آ رہا ہے اپنے عزیز القدر بھائی حافظ عبدالباسط صاحب اور ان کا استعمال، اور وہ آپ کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں۔ اللہ کی قسم اگر مولانا عبداللہ صاحب زندہ ہوتے نا تو وہ کہتے بیٹا یا تو خودکشی کر جائے یا میں خودکشی کر جاؤں۔ آپ ان کے دادے کی طرف دیکھیے جو تحریک ختم نبوت کے اولین ہیروز میں سے ہیں، ان کی موجودگی میں آپ کہتے ہیں وہ آپ کو صدقہ جاریہ۔ کیا حافظ عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہی کچھ کرتے تھے؟ یہی صدقہ جاریہ چھوڑا انہوں نے، نعوذ باللہ۔ آپ کس بات کی، کس آدمی کی سپورٹ کر رہے ہیں؟ آپ کو اپنے خاندان، اپنے منصب اور اپنے علم یا اپنے مقام کا خود احترام کرنا چاہیے۔ تو ناصر مدنی صاحب اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو یہ ذرا سوچئے کہ اگر آپ نے یہ سعادت نہیں پائی تو آپ دوسروں کو اس سعادت سے کیوں محروم رکھنا چاہتے ہیں؟ چاہے کہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں، ترغیب دیں کم از کم، بھائی چلو ہم تو نہیں کر سکے، آپ کریں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کیا کیا حدیث ہیں، کیا کیا ان کی نوعیت ہے یا کس قسم کی حدیث کی اقسام ہے، تاکہ ہمارا اہل حدیث کا بچہ جو ہے، بہرحال یہ تفسیر کا موقع نہیں، میں شدید احتجاج بھی کرتا ہوں اور شدید مذمت بھی کرتا ہوں، اور اہل مدارس جو ہماری یعنی مادر علمی ہیں، ہم ان کے فرزند ہیں، ان کا دفاع ہمارا حق بنتا ہے۔ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش